السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمران۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شکر کیا ہے۔ شکر اللہ رب العزت جب بندوں پر اپنے انعامات کرتا ہے، اپنی نوازشات کرتا ہے، اپنے کرم کی بارش کرتا ہے، اور جب انسان سے مصیبت، دکھ، تکلیف اور الم کو دور کرتا ہے، تو اس انسان کے اندر جو احساسات، جو جذبات جنم لیتے ہیں، اس کیفیت کو، اس حالت کو، اس کنڈیشن کو شکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور شکر یہ حیوان ناطق کے ساتھ ساتھ باقی دوسرے حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ آپ اگر اس چیز کا باغور مشاہدہ کریں تو یہ بات آپ پر عیاں ہو جائے گی کہ جب سخت گرمی ہو تو آپ کسی جانور کو پانی پلائیں، جب وہ جانور پانی پی کر سیر ہو چکے گا تو آپ اس کی آنکھوں میں دیکھنا، تو ان آنکھوں سے آپ کو کلمات شکر، احساسات شکر اور جذبات شکر نمایاں نظر آئیں گے۔ اور اگر شکر حیوان کرتا ہے، اشرف المخلوقات اور حیوان ناطق حضرت انسان پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ پھر شکر کے بھی 3 درجے ہیں۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان صرف زبان سے کہہ دے، جس طرح کہ ہمارا شیوا ہے، الحمدللہ، بڑا کرم ہے مولا کا، ھذا من فضل ربی بھی لکھ دیتے ہیں مکانوں پر، تو یہ رسمی شکر ہے، لسانی شکر ہے۔ اقبال نے اسی کے بارے میں کہا تھا کہ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل۔ دوسرا شکر انسان دل سے ادا کرتا ہے۔ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی میرے رب کا مجھ پر کرم ہے، میرا رب کا مجھ پر احسان ہے، اس کے دل کے اندر ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایسے احساسات پیدا ہوتے ہیں، ان کی زبان تک کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ بتا سب کچھ رہے ہوتے ہیں کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے فلاں مال سے نوازا، دولت سے نوازا، گھر بار سے نوازا، اولاد سے نوازا۔ تو ان چیزوں کے ہونے کا انسان کے اندر قلبی طور پر ایک احساس ہوتا ہے، جس کو ہم قلبی شکر کہتے ہیں۔ اور شکر کا تیسرا درجہ جو گریٹیٹیوڈ کی پیک ہے، ہائیسٹ لیول آف گریٹیٹیوڈ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے کہ انسان عملی طور پر شکر ادا کرے۔ اگر رب نے اس کو مال و زر کی صورت میں نوازا ہے تو اس کے عملی شکر کی یہ صورت بنتی ہے کہ وہ اس مال سے صدقات بھی دے، خیرات بھی دے اور زکوٰۃ بھی دے۔ یہ ہوا اللہ رب العزت کی نعمت کا عملی شکر۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ آیا
ان 3 درجوں میں سے ہم کس پر عمل کرتے ہیں؟ اگر صدق کے دل سے کہا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری اکثریت اور میجارٹی کا یہی انداز ہے، کھایا پیا اور کہا الحمدللہ، بس اس سے آگے الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں جو قلبی طور پر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہوں اور عملی طور پر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہوں۔ تو ہم شکر کے ان 3 درجوں کو بابا اشفاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے واقعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں اسکول کے دن تھے، میں اسکول سے واپس آیا تو میری امی جی نے دیسی گھی لگا کر روٹیاں تیار کی اور مجھے پیش کی۔ میں نے وہ دونوں روٹیاں کھائیں اور ڈکار مار کر کہا الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا پتر ایک ہی کتائی؟ تو وہ کہنے لگے امی جی میں نے رب کا شکر ادا کیا ہے۔ تو ان کی والدہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہوں نے کہا بیٹا یہ شکر نہیں ہے کہ تو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور تیرا پڑوسی بھوکا سویا رہے، تیرا پیٹ تو بھرا ہو لیکن تیرے ہمسائے کا پیٹ خالی ہو، یہ شکر نہیں ہے، بلکہ شکر یہ ہے کہ جو نعمت تو نے کھائی ہے اس کا تیرے دل میں بھی احساس ہو، اور اس کا عملی نمونہ یہ ہے کہ تو آدھی روٹی خود کھاتا آدھی بانٹ دیتا۔ اگر 2 روٹیاں تھیں تو 1 روٹی تو خود کھاتا دوسری کسی غریب کو کھلا دیتا، تو یہ تھا شکر۔ تو نے جو ادا کیا ہے یہ شکر نہیں ہے۔ دیکھیں کس طرح وہ مائیں اپنے بیٹوں کی تربیت فرمایا کرتی تھیں، اور ایسی مائیں ہوں تو پھر بیٹے بھی بابا اشفاق پیدا ہوتے۔ تو شکر ایک لازوال نعمت ہے۔ ایک تاریخی کتب میں واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے شرف ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ کہا ہے پیغمبر خدا جا کر رب سے کہنا کیا بس کر دے، تیری نوازشات احسانات کی مجھ پر اتنی بارش ہے کہ اب بس میں اور برداشت نہیں کر سکتا، مہربانی فرما اور مجھ پر سے اپنی نوازشات کو روک دے۔ تھوڑا سفر طے کیا، آگے دوسرا شخص ملا، اس نے کہا اے موسیٰ رب سے کہنا، شکوے بڑے لہجے میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا رب سے کہنا کہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیری مخلوق ہوں، مجھ پر بھی نظر کرم فرما، کم از کم مجھے اس سردی کے عالم میں کپڑے تو دے، میں بھی تیرا بندہ ہوں۔ جا کر یہ پیغام اللہ رب العزت کو دے دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، پہلے شخص کا پیغام دیا، دوسرے شخص کا پیغام دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ وہ پہلا شخص ملے تو اسے کہنا تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میری ناشکری شروع کر دے، پھر یہ ساری نعمتیں میں تجھ سے آہستہ 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 سلب کر لوں گا۔ اور دوسرے شخص سے کہنا جس نے شکوے اور شکایت بھیجے تھے اسے کہنا تو میرا آج سے شکر ادا شروع
کرنا شروع کر دے، کلمات شکر اپنی زبان پر لے آ، پھر دیکھنا میں تجھے کیسے نوازتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر چلے گئے، پہلے شخص کو جا کر پیغام دیا کہ رب کا یہ پیغام ہے کہ تم شکر کرنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا ہے پیغمبر خدا، میں کیسے شکر ادا کرنا چھوڑ دوں؟ اس رب کا مجھ پر کتنا کرم ہے، اگر میں اپنے جسم پر ہی غور کروں تو میں اس کی شکر گزاریوں سے میری زندگی ختم ہو جائے، لیکن ان نعمتوں کا میں شکریہ ادا نہ کر سکوں۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں شکر نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرے شخص نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس ہے کیا جو میں شکر ادا کروں؟ جو ہمارا المیہ یہی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم شکر ادا کریں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس شخص نے ریت کے ساتھ اپنا سطر ڈانپا ہوا تھا، ہوا کا جھونکا آیا اور وہ ریت بھی اڑا کر لے گیا۔ ان دونوں اشخاص کے واقعے میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے احسانات اور کرم اور انعامات کو زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ رب کا کرم ہو، رب کا احسان ہو، رب کا فضل ہو، رب کی نعمتیں ہم پر ہوں، ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، رب کا قلبی شکر ادا کرنا چاہیے، رب کا لسانی شکر ادا کرنا چاہیے، رب کا عملی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تب جا کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم مسلمان غور کریں تو ہم صرف یہ تصور کریں کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں گزشتہ دنوں میں جس کو پوری دنیا بالعموم اور بالخصوص پاکستانی جس قوم کو ہم مہذب کہتے ہیں، وہ کس طرح اپنے شوز میں کولڈ ڈرنکس ڈال کر پی رہے تھے۔ یہ ان کے مہذب پن کا عملی نمونہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ مان لو، تسلیم کر لو، اسلام ہی مہذب ہے، مسلمان ہی مہذب ہے، اسلام ہی ہمیشہ غالب رہنے والا ہے، اور مسلمان ہی اللہ کے رب العزت کی کرم سے اس دنیا پر بھی اور آخرت میں بھی کامیاب اور فوز ہونے والا ہے۔ ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ والسلام۔